السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عزیزان ملت، فرزندان توحید اور نوجوانان اسلام، میں اس مبارک مجلس میں مختصر ایک اہم چیز پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. مجھے امید ہے آپ حضرات غور سے بات فرمائیں گے اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے. حضرات، آج دنیا میں سبھی چیزیں موجود ہیں، سامان راحت کی کوئی کمی نہیں، افزائش کی تمام طریقے موجود ہیں، دنیا چمک دھمک، اس کی دل فریبیاں اور آرائیاں موجود ہیں، ایجاداتوں کی شفاعت کی ریل پھیل ہے، مال و متاع ہے، روپیہ پیسہ ہے، چاہے وہ منصب ہے، زندگی گزارنے کے تمام اسباب مہیا ہیں، ریل گاڑی ہے، ہوائی جہاز ہے، بجلی اور روشنی ہے، لیکن ان سب کے باوجود انسان کے پاس یقین کی دولت نہیں، ایمان کی فراوانی نہیں، جذبہ دلوں کی شورش نہیں، اخلاص للہ کے فقدان نہیں، قناعت اور رضا اس کے پاس نہیں، مدینی غیر اسلامی حمیت نہیں، جس سے یہ حضرت انسان حمدوں سے شریک ہو سکے، اس سے اسے دل کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک میسر ہو سکے. اس کی وجہ سے پریشان ہے. سامعین اکرام، اقبال مرحوم نے زندگی سے ربط آزما ہونے اور زندگی کو حقیقی معرفت عطا کرنے کے لیے وہ نسخہ بتایا ہے. اگر انسان اس پر عمل پیرا ہو جائے اور اس کو اپنا لے تو اسے سکون، اطمینان اور حقیقی معرفت سے مدتی لذت حاصل ہو جائے گی. جس راحت کی تلاش میں وہ سرگردہ اور پریشان ہے، وہ راحت اسے قلب پر نثار ہونے کے لیے بہتاب ہو جائے گی. اقبال مرحوم نے اپنے شعر میں 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے: ایک یقین محکم، دوسرے عمل فہم، تیسرے محبت فاتح عالم. میں آج کی اس محفل میں پہلے جز یقین محکم پر کچھ معروضات پیش کروں گا. ہم کو سارانے ملت، یقین انسان کی بہت بڑی طاقت ہے، اس سے بڑھ کر طاقت دنیا میں وجود میں ہے اور نہ کبھی آ سکتی ہے. جب کوئی مرد خدا کسی بات پر پہاڑ کی طرح چمکا، اس نے حلال کے سامنے سے پٹ ڈالنے سے انکار کر دیا تو دنیا نے دیکھا اس کے یقین سے مبصروں کے انداز سے غلط نکل گئے. سائنس دانوں اور فلاسفوں کی پیش گوئیاں جھوٹی ثابت ہو گئی. اگر انسان استقامت اور پامردی اپنے اندر پیدا کر لیتا تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تاریخ میں اس یقین و پامردی استقامت کی عجیب عجیب مثالیں ملتے ہیں. واقعات اس سے کھچاکھچ بڑے پڑے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب پر مکہ میں کی مشق کی جا رہی تھی. طرح طرح سے ستایا جا رہا تھا، راہوں میں کانٹے بچھا جا رہے تھے. جینا دو برتر ہے، کفار مکہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے کہ کسی طرح اسلامی تحریر کو بوقبل اکھڑ نہ پھینکے. قریش کے ظلم و ستم تنگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں. ٹیک لگائے بیٹھے تھے. اسی اسنا میں حضرت خباب بن رضی اللہ تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول پانی سر سے اونچا ہو گیا، قریش نے جینا مشکل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کیجیے. سرکار دو عالم تاجدار متحف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے، فوراً سیدھے بیٹھ جاتے ہیں، غضب و غصہ کے اثار چہرہ پر نمایاں ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خباب بس گھبرا گئے. پہلے قوموں کے ساتھ تو ایسا معاملہ ہوا ہے کہ لوہے کے کنگھیوں سے ان کے گوشت کو ان کو جسم سے علیحدہ کر دیا گیا ہے، آڑے سے ان کو جسم سے چیر دیا گیا ہے، بدن کو لہو لہان کر دیا گیا ہے. لیکن اس حالت میں شامل و شاکر رہے، حق کے لیے پروانہ دار اور اپنی جان قربان کرتے رہے. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو مکمل غالب کر کے رہے گا. حضرت کی صناعے سے حضرت موت تک ایک گڑیا اپنا سامان لے کر جائے گی، راستے میں اس کو بھی تعارف کرنے والا نہیں رہے گا، لیکن تم بہت جلدی کرتے ہو. وما علینا الا البلاغ.